السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، وفاق کی روٹیشن پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے سندھ پولیس کو بائے بائے کرنے والے ایک ڈی آئی جی کے خلاف جو ہے خود سندھ حکومت نے وفاق کو ایک لمبی چوڑی رپورٹ بھجوا دی تاکہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جا سکے۔ اس پر آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ آخر اس کی اصلیت کیا ہے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم یہ بھی بات کریں کس طریقے سے موٹر وے پولیس کا مورال ڈاؤن کرنے کی پاداش میں موٹر وے پولیس سے نکالے جانے والے ایک ڈی ایس پی اشتیاق آرائی کے خلاف سندھ پولیس نے کارروائی کرنے کے بجائے انہیں اچھی پوسٹنگ دے دی۔ اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر بھی آگے چل کر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم یہ بھی بات کریں گے کس طریقے سے جو ہے کراچی کے 5 ایس ایچ اوز کو ڈی کوالیفائی کرنے کے معاملے پر جو ہے خود ایسٹ کے ڈی آئی جی اور ویسٹ زون کے ڈی آئی جی کے مابین جو ہے وہ ایک سر جنگ چھڑ جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے اور پروگرام کے آخر میں ہم تذکرہ کریں گے کہ کس طریقے سے کسی بھی صوبے کی پولیس کے آئی جی کے بارے میں اگر یہ جاننا ہو کہ وہ کرپٹ ہے کہ نہیں، اس کا ایک آسان فارمولہ آج ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اب ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ اپنے ٹاپ سٹوری سے کرتے ہیں کہ کس طریقے سے سندھ پولیس کی ایک ڈی آئی جی کو وفاق کی روٹیشن پالیسی پر عمل درآمد کرنا کتنا مہنگا پڑ رہا ہے کہ اب ان کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے سے متعلق خود سندھ کے چیف سیکرٹری نے ایک لمبی چوڑی رپورٹ جو ہے وہ وفاق کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھجوا دی۔ اس سلسلے میں خود اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کا یہ کہنا ہے کہ رپورٹ میں نہ جانے اور کیا کیا تذکرہ کیا گیا، لیکن جو ایک بات ان کے علم میں آئی وہ یہ ہے کہ ان پر جو ہے یعنی کہ خود سندھ حکومت کو علم میں لائے بغیر جو ہے انتہائی خاموشی کے ساتھ جو ہے چار چھوڑ کر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کرنے کا الزام ہے، جبکہ اس سلسلے میں انہیں باضابطہ جو ہے سندھ حکومت سے این او سی، سندھ حکومت سے جو ہے پرمیشن لینے کی ضرورت تھی۔ اس سلسلے میں خود آئی جی آفس کا بھی یہ کہنا ہے کہ مذکورہ ڈی آئی جی عبداللہ شیخ نے جو ہے خود آئی جی آفس سے بھی جو ہے کسی بھی طرح کی کوئی این او سی نہیں لی ہے، جبکہ خود ڈی آئی جی عبداللہ شیخ کے قریبی رفقا کا کہنا ہے کہ یہ سب غلط بیانی سے کام اس وقت لیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہے باقی جو 5 ڈی آئی جی تھے ان کے ساتھ جو ہے خود عبداللہ شیخ نے بھی نہ صرف آئی جی آفس سے این او سی لی تھی بلکہ خود سندھ حکومت سے بھی انہوں نے این او سی لی تھی، اور ان کی رضامندی کے بعد ہی جو ہے وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں جوائننگ دی تھی، جس کے بعد ان کی خدمات جو ہے وہ خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے کر دی گئی۔ تو یہ سوائے ایک انتقامی کارروائی کے اور کچھ بھی نہیں۔ اب ڈی آئی جیز جو ہے وہ وفاق کے ملازم ہونے کے ناطے کیا وفاق کے احکامات کی تعمیل کے پابند ہوں گے یا کہ صوبائی حکومت کے، جہاں پر وہ ڈپوٹیشن پر جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ قانون یا رولز آف بزنس کے تحت جو ہے وہ چونکہ وفاق کے ملازم ہیں تو انہوں نے وفاق کے رولز کو جو ہے انہوں نے پریفر کرنا ہے صوبائی رولز کے مقابلے میں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ان ڈی آئی جیز نے جو ہے روٹیشن پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے وفاق کی جانب سے جاری کردہ احکامات پر عمل درآمد کیا، جس کی پاداش میں جو ہے وہ اب سندھ حکومت نے جو ہے ان سے اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا اور اب ان میں کے خلاف جو ہے وہ رپورٹوں کے بھجوائے جانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس کی شروعات جو ہے وہ انہوں نے ڈی آئی جی عبداللہ شیخ کے خلاف بھجوائی جانے والی رپورٹ سے کر دی۔ یہ بھی معلوم ہے کہ ان پر جو ہے بعض دوسرے بھی الزامات ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ اس جو رپورٹ ہے اس میں فوکس جو ہے کیا صرف اسی ایک ایلیگیشن کو کیا گیا کہ انہوں نے سندھ حکومت سے این او سی لیے بغیر جو ہے اپنا چارج چھوڑا ہے، یا کہ ان پر دوسرے بھی کچھ سنگین الزامات ہیں۔ بہرحال ان کے خلاف جو ہے چیف سیکرٹری سندھ کی جانب سے جو ہے وفاق کو رپورٹ بھجوا دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس رپورٹ پر جو ہے وفاق ڈی آئی جی عبداللہ شیخ کے خلاف کیا کارروائی کرتی ہے۔ ناظرین سے قبل پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری رہے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ موٹر وے پولیس سے ایک ڈی ایس پی اشتیاق حسین آرائی، انہیں جو ہے وہاں جو ہے ایک سخت ترین محکمہ جاتی کارروائی کے نتیجے میں بطور سزا جو ہے وہاں سے
انہیں OSD بنا دیے گئے. بعد میں ان کی خدمات جو ہے چونکہ وہ ڈپوٹیشن پر سندھ پولیس سے وہاں پر لائے گئے تھے, انہیں واپس سندھ پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا, اور ان کے خلاف جو ہے ایک لمبی چوڑی رپورٹ IG سندھ کو بھجوا دی گئی تھی کہ وہ ان کے خلاف جو ہے تعدیبی کارروائی کریں. اس سلسلے میں پنجاب سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ دتہ کی رپورٹ کے مطابق واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اشتیاق حسین آرائیں جو ہے یہ حیدرآباد سیکٹر کے کمانڈر کے حیثیت سے اپنے فرائض پچھلے 3 سالوں سے سر انجام دے رہے تھے. یعنی DSP گریڈ 17 کے ہونے کے باوجود یہ SSP گریڈ 19 کی پوسٹ پر پچھلے 3 سالوں سے جو ہے یہ براجمان تھے, یعنی کہ 3 سالوں سے اس پوسٹ کو وہ انجوائے کر رہے تھے. انہیں موٹر وے پولیس میں لانے کا صحرا جو ہے وہ موٹر وے کے جو سابقہ IG کلیم امام کے سر جاتا ہے, اور وہ اس کے بعد جو ہے AD خواجہ کے دور میں بھی یہ وہاں پر رہے, اور اس کے بعد کلیم امام جب دوبارہ IG موٹر وے تب بھی ان کے ساتھ یہ ایز اے SSP جو ہے وہ حیدرآباد ہی میں اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے. اس انعام غنی کی پوسٹنگ سے قبل جو ہے وہاں پر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا. واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ موٹر وے پولیس نے جو ہے ایک دادو کے جو جج ہیں, سیشن جج کے PA, جن کے استعمال میں ایک ان کی پرائیویٹ گاڑی تھی, اس پرائیویٹ گاڑی پر جو ہے بلو لائٹ انہوں نے لگا رکھی تھی جس کے وہ مجاز نہیں تھے. بلو لائٹ جو ہے وہ صرف پولیس کی گاڑیوں پر ہی اسے لگایا جاتا ہے, باقی کسی گاڑی پر اسے لگانے کی یعنی کہ اجازت نہیں ہے قانونی طور پر. لیکن دادو کے جو سیشن جج ہیں ان کے PA نے اپنی گاڑی پر جو ہے یہ بلو لائٹ لگائی تھی, جس کی وجہ سے جو ہے موٹر وے پولیس نے انہیں روک کر ان کی گاڑی سے جو ہے بلو لائٹ اتار کے انہیں ایک ٹکٹ تھما دیا. اس دوران جو ہے انہیں کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی. انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ آپ مجھے جانتی نہیں کہ میں دادو کے سیشن جج کا جو ہے PA ہوں, میں تم سب کو دیکھ لوں گا. اس طرح کی طرح کر کے جو ہے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. بعد میں جو ہے دادو کے جو سیشن جج ہے وہ ٹیلی فون کرتے ہیں اشتیاق حسین آرائیں جو کہ وہاں کے سیکٹر کمانڈر ہوتے ہیں, اور ان سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ آپ کے اسٹاف نے جو ہے وہ ان کے PA کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, اور انہیں پابند کیا جائے کہ وہ ان کے PA سے نہ صرف معافی مانگے بلکہ وہ بلو لائٹ بھی ان کے حوالے کر دے, ورنہ وہ ان کے خلاف جو ہے توہین عدالت کے تحت کارروائی کریں گے. اس قسم کی ٹیلی فون کر کے انہیں بھی ڈرایا دھمکایا گیا, جس کے بعد جو ہے وہ اشتیاق حسین آرائیں نے جو ہے وائرلیس پر میسج چلا کر اپنے ان پولیس والوں کو جنہوں نے یہ کارروائی کی تھی انہیں سختی سے وارننگ دیا کہ وہ فوری طور پر جو ہے ابھی جا کے جو ہے جو دادو کے جو سیشن جج ہیں ان کے PA کے پاس جا کر ان سے معافی مانگے, اور وہاں سے جو ہے وہ تصویر یا ویڈیو بنا کر انہیں واٹس ایپ پر بھجوائیں کہ آپ نے ان سے معافی مانگی اور آپ نے انہیں جو ہے ان کی بلو لائٹ جو ہے واپس کر دی ہے. اس طریقے سے جو ہے ان پولیس افسروں نے جو ہے اپنے سیکٹر کمانڈر کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے وہ بلو لائٹ لے جا کر جو ہے اس سیشن جج کے جو PA ان کے حوالے کر دی, اور وہاں سے انہوں نے ویڈیو یا تصویریں بنا کے جو ہے واٹس ایپ پر اپنے سیکٹر کمانڈر کو بھجوا دی. لیکن انہوں نے وہاں پر یہ عقل مندی یا دانشمندی کی کہ انہوں نے سیکٹر کمانڈر کے ساتھ ساتھ اپنے IG موٹر وے انعام غنی کے ٹویٹر پر بھی جو ہے وہ تصویریں جو ہے شیئر کر دی, جس کی وجہ سے جو ہے خود جب انعام غنی کے علم میں یہ بات آتی تو وہ غصے سے لال پیلے ہو جاتے, اور وہ اس معاملے کی جانچ پڑتال جو ہے ان کے DIG جاوید مہر سے کرواتے ہیں کہ وہ اس سارے معاملے میں تحقیقات کریں. جس کے بعد جو ہے وہ جاوید مہر جو ہے جو DIG انہوں نے اس سارے کے سارے معاملے کی انکوائری شروع کر دی, اور انکوائری میں تمام چیزیں جب ثابت ہوئی کہ موٹر وے کی پولیس والوں نے جو ہے اس طریقے سے سیشن جج دادو کے جو ہے وہ PA کی گاڑی کو روکی, اس پر بلو لائٹ تھی, اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جو کہ صحیح تھی. لیکن اس صحیح کارروائی کو بھی جو ہے خود جو سیکٹر کمانڈر ہیں اشتیاق حسین آرائیں نے جو ہے غلط ثابت کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی فورس کا مورال ڈاؤن کرایا, اور اپنے غیر قانونی حکم کے ذریعے جو ہے وہ اپنے سٹاف کو جو ہے وہ ان سے معافی منگوانے پر مجبور کیا, جس سے موٹر وے پولیس کا مورال بہت ہی بری طرح سے متاثر ہوا. جس پر جو ہے پھر IG انعام غنی نے جو ہے وہ
حیدرآباد کے جو ہے سیکٹر کمانڈر اشتیاق حسین آرائی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر لائن حاضر کر دیا تھا اور انہیں فوری ان کی جو ہے خدمات واپس سندھ پولیس کے حوالے کر دی تھی. اور ساتھ ساتھ میں جو ایک لمبی چوڑی رپورٹ جو ہے وہ آئی جی سندھ کو بھیج جائی تھی کہ ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے. لیکن اس رپورٹ کے بعد کیا ہوا؟ چونکہ اشتیاق حسین آرائی جو ہے وہ ٹریفک پولیس کے گاڈ فادر سعید آرائی کے بھائی بتائے جاتے ہیں، اور سعید آرائی کے جو ہے خود آئی جی سندھ مشتاق مہر سے کس طرح کے تعلقات یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اسی تعلقات کی وجہ سے جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر نے آئی جی موٹر وے انعام غنی کی جانب سے بھجوائی جانے والی اس رپورٹ کو قدموں کی ٹھوکر بنا دیا، یعنی اس سے ردی کے ٹوکری کے نظر کرتے ہوئے اس ڈی ایس پی اشتیاق حسین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. ان کی پہلے جو ہے انہوں نے پوسٹنگ جو ہے وہ شکارپور میں کی، اور شکارپور کے بعد جو ہے پھر ان کی پوسٹنگ جو ہے خود ان کی چوائس سے جو ہے وہ ٹنڈو محمد خان میں ان کی پوسٹنگ کر دی، جو کہ ایک کماؤ پوت سب ڈویژن ہے. آپ اس سے ناظرین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں بار بار جب کہتا ہوں تو پروگرام میں کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو، یہاں اقربا پروری ہے سندھ پولیس میں، یعنی کہ آپ کے اپنے ہیں تو 100 گناہ 100 قتل انہیں معاف ہے، اور اگر آپ کے اپنے نہیں ہیں تو پھر ان کی جو ہے معمولی غلطی کو بھی جو ہے آپ رائی کا پہاڑ بنا کے ان کے خلاف آپ کارروائی شروع کر دیتے، جس کی پہلی مثال جو ہے میں اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں دے چکا ہوں کس طریقے سے جو ہے عبداللہ شیخ ڈی آئی جی کے خلاف جو ہے وہ اب کارروائی کی جا رہی ہے. حالانکہ اسی ڈی آئی جیز میں جو ہے نعمان صدیقی بھی شامل تھے، اسی میں ثاقب اسماعیل میمن بھی شامل تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک کے خلاف بھی کارروائی نہیں کی گئی، بلکہ کارروائیوں کی شروعات جو ہے خود عبداللہ شیخ سے کی، اس لیے کہ وہ ان کے گڈ بک میں شامل نہیں تھے، بلکہ آئی جی سندھ کے ڈس لائکنگ لسٹ میں وہ شامل تھے، اس لیے ان کے خلاف کارروائی کی گئی. اور اب جب یہ ڈی ایس پی اشتیاق حسین آرائی کے خلاف جو ہے آئی جی موٹر وے نے اتنی لمبی چوڑی رپورٹ بھیجی، تو اس رپورٹ کو بھی جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر نے محض اس لیے خاطر میں نہیں لایا کہ چونکہ مذکورہ جو ڈی ایس پی ہے وہ ٹریفک پولیس کے گاڈ فادر جو ہے سعید آرائی کا بھائی ہے، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی وہ کس طریقے سے کر سکتے، وہ ان کے کماؤ پوت ہیں، اور کماؤ پوت کو جو ہے وہ ناراض نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے بھائی کی پوسٹنگ جو ہے وہ ان کی چوائس پر، ان کی مرضی سے، ان کی پسند سے جو ہے ٹنڈو محمد خان میں ایس ڈی پی او کے حیثیت سے آج کر دی. کل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھی، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت سفر اسی طریقے سے جاری سے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ویسٹ زون کے ڈی آئی جی نے جو ہے 5 ایس ایچ اوز کو جو ہے 6 ایس ایچ اوز کو جو ہے ڈی کوالیفائی کیا، ان کی نااہلی ان کی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے، جن میں جو ہے خود سید غیور عباس جوراباد تھانے کے ایس ایچ او جو کہ اس وقت گرفتار ہیں، اس طریقے سے اسد نبی سرجانی ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او ہوتے ہیں جو کہ اس وقت لائن حاضر ہے، اعظم کوپانگ اورنگی ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او جو گرفتار جیل میں ہیں، اس طریقے سے راؤ شبیر احمد جو ہے ناظر آباد تھانے کے ایس ایچ او ہوتے ہیں، جمال احمد لاغاری محمد آباد کے، اور وسیم احمد پیر آباد تھانے کے ایس ایچ او ہوتے ہیں. یہ ان کو ڈی کوالیفائی کیا، اس کا باضابطہ نوٹس یا آرڈر جو ہے وہ خود ڈی آئی جی ایڈمن احمد نواز نے جاری کر دیا ہے. اب انہی میں شامل ایک سب انسپیکٹر جمال احمد لاغاری کو جو ہے ایسٹ زون کے ڈی آئی جی مقدس حیدر نے جو ہے وہ انہیں قائد آباد تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا. حالانکہ خود آئی جی سندھ مشتاق مہر جو ہے وہ ایک اپنے کھلے دربار میں اس بات کا برملا گلا یا شکوہ کر چکے تھے کہ یہ کیا مذاق ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ ایک زون کا ڈی آئی جی کسی کو سسپینڈ کرتا ہے کسی انکوائری کے نتیجے میں، ابھی اس کی انکوائری کی سیاہی خشک بھی نہیں ہو پائی ہوتی ہے کہ دوسرے زون کا ڈی آئی جی جو ہے اسے وہاں تبدیل کر کے انہیں کسی اور تھانے کا ایس ایچ او لگا دیتے. یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے، یعنی جب تک پہلی انکوائری مکمل نہ ہو تو اس پر جو ہے کوئی اور ڈی آئی جی کو اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کوئی بھی کارروائی کرنے کا مجاز نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود جو ہے خود مقدس حیدر جو ڈی آئی جی ایسٹ ہے انہوں نے جو ہے جمال لغاری جو کہ وہاں سسپینڈ ہو چکے ہوتے ہیں خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی کے ہاتھوں محمد آباد
تھانے میں جو ہے وہ آرگنائز جرائم کی سرپرستی کرنے کے جرم میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے ان کا ٹرانسفر اپنے زون میں کرا کر انہیں جو ہے قائد آباد تھانے کا SHO لگا دیا تھا، جس کے بعد جو ہے اب جب ڈی کوالیفائی کی جو آرڈر جاری ہوا تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں بھی جو ہے قائد آباد تھانے سے جو ہے وہ دوبارہ سے لائن حاضر ہونا پڑا۔ حالانکہ اس آرڈر سے قبل اطلاع یہ ملی خود ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کے مطابق کہ DIG ایس مقدس حیدر نے ویسٹ زون کے DIG سے ریکویسٹ کی تھی، ان سے بات کی تھی، انہیں مجبور کیا تھا کہ اس لسٹ میں سے جو ہے وہ جمال لغاری کا نام نکال دیں، لیکن ویسٹ زون کے DIG ناصر آفتاب نے کہا کہ وہ یہ ناانصافی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ان 6 پولیس افسروں کے خلاف باقاعدہ انکوائری ان کے SSPs کر چکے ہیں، ان کے SSPs کی رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں ڈی کوالیفائی کرنے کی سفارش جو ہے وہ کر چکے ہیں، اور اب وہ اپنے اس کارروائی سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، جس کے بعد اطلاع یہ ملی کہ ان میں جھڑپ بھی ہوئی کافی، لیکن اس کے باوجود جو ہے ویسٹ زون کے DIG ناصر آفتاب جو ہے وہ اپنی بات پر اصولی موقف پر جو ہے ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا میں یہ اپنا آرڈر واپس نہیں لے سکتا، جس کے بعد جو ہے بالآخر جو ہے خود مقدس حیدر کو جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے پڑے اور اپنے لاڈلے کو اپنی ہاتھوں جو ہے وہ انہیں لائن حاضر کرنا پڑا، یعنی کہ خود جمال لغاری کو بھی جو ہے پھر ان کی پوسٹنگ جو ہے قائد آباد تھانے میں نہ ہو سکی اور انہیں دوبارہ سے لائن حاضر کر دیا گیا۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ ایک اطلاع یہ ملی ہے کہ ایک ہوٹل ہے ڈیفینس فیز 7 میں، نام میں اس کا مینشن اس وقت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اس ہوٹل پر جو ہے ہر وقت پولیس کی ایک موبائل کھڑی رہتی ہے۔ وہ ہوٹل کم ہیں اور مطلب ہے کہ دوسرے غیر اخلاقی سرگرمیوں کے لیے اس کا استعمال زیادہ ہونے کی اطلاع ملی ہے ڈیفینس فیز 7 میں۔ اب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ ہوٹل کا مالک جو ہے وہ خود کو ایسٹ زون کے DIG کا بائی ظاہر کرتا ہے، اور نہ صرف ظاہر کرتا ہے بلکہ اس کی تصدیق یا وہ ثابت اس طرح کرتا ہے کہ ان ہوٹل کی حفاظت کے لیے ہر وقت وہاں پر ایک موبائل کھڑی رہتی ہے۔ اوباش لوگوں کا جو ہے اس ہوٹل میں آنا جانا لگا رہتا ہے، خاص طور سے جو ڈیفینس کی کریم جو ہے یہ جوڑے ہیں ان کی آمد و رفت جو ہے وہاں کثرت سے اس ہوٹل میں ہوتی رہتی ہے، خود DIG موصوف کا بھی جو ہے وہاں آنا جانا جو ہے وہ لگا رہتا ہے۔ یہی اطلاع ملی ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کی رپورٹ کے مطابق۔ ناظرین کل کے پروگرام میں جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم وہ ایک ایپ جو ہے متعارف کرائیں گے کہ کس طریقے سے آپ پاکستان کے کسی بھی صوبے کے پولیس کی سربراہ کو جاننا چاہیں گے کہ وہ آیا کرپٹ ہے کہ نہیں، یعنی ان کی کرپشن کا، ان کی بے ضابطگی کے، وہ سرکاری فنڈز کو جو ہے ڈکارتے ہیں کہ نہیں، یہ آخر آپ کیسے معلوم کریں گے؟ وہ کون سا ایسی کسوٹی ہے جس پہ پرکھ کر آپ یہ معلوم کر سکیں کہ یہ جو صوبے کا IG ہے یہ ایماندار ہے کہ نہیں؟ اس سلسلے میں جو ہے خود ہمارے جو تینوں نمائندے خصوصی ہیں ہمراز رائی، اللہ دتا اور خود جو ہے قیامت گل کی جو مشترکہ رپورٹ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ٹرائکہ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی پولیس ہو، چاہے بلوچستان کی پولیس ہو، چاہے پنجاب کی ہو، چاہے سندھ کی ہے، چاہے گلگت بلتستان کی ہے، چاہے آزاد کشمیر کی ہو، ایک ٹرائکہ ہے، 3 اہم ترین پوسٹیں ہوتی ہیں، ایک لاجسٹک، ایک MT، ایک فائننس۔ ان تینوں کا ٹرائکہ ہے، یعنی 2 جو پوسٹیں ہیں لاجسٹک کی اور MT کی، یہ خریداری کرتے ہیں، پرچیزنگ کا پاور ان کے پاس ہے کہ یہ پرچیزنگ کرتے ہیں پولیس فورس کے لیے جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، گاڑیاں ہو گئی ہیں، ایئر کنڈیشن ہو گیا ہے، اسلحہ ہو گیا، کڑیاں ہو گئی، باقی جتنی بھی چیزیں استعمال ہے، فرنیچر کا سامان ہے، یہ تمام کے تمام پرچیزنگ جو ہے یہ 2 شعبے پولیس کے کرتے ہیں، یعنی یونیفارم بھی اس میں شامل ہے، جوتے ہیں، تمام چیزیں، ایک لاجسٹک ہے اور ایک MT ہے۔ اب انہیں فنڈ جو کون مہیا کرے گا، وہ فائننس ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہ تینوں کا ایک ٹرائکہ بنتا ہے۔ اب اس تینوں شعبوں میں جو ہے جو SSPs کی پوسٹنگ ہوتی ہے، وہ SSPs کی پوسٹنگ کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ IG موصوف کا موڈ کیا ہے۔ آیا IG جو ہے وہ ناک کی سیٹ پہ چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کہ جیبیں بھرنے کا؟ وہ ان 3 پوسٹنگوں پر جو ہے جو پولیس افسران کو ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے، آیا وہ میرٹ پر ہو رہی ہے یا کہ IG صاحب کی
اپنی چوائس پر اپنی مرضی سے وہ پوسٹنگ ہو رہی ہے. اگر ان کی اپنی چوائس سے اور اپنی مرضی سے پوسٹنگ ہو رہی ہے تو اس کا سیدھا سادہ مطلب نکلتا ہے کہ آئی جی صاحب جو ہے وہ سرکاری فنڈ کو ڈکارنے میں غیر معمولی دلچسپی رکھتے ہیں. بظاہر وہ ایماندار ہوں گے, رشوت نہیں لیتے ہوں گے, لیکن وہ سرکاری فنڈ کو جو ہے, جو کہ اربوں روپوں کا فنڈ ہے, اس کو ڈکارنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے وہ پرچیزنگ میں اور فائننس میں جو ہے وہ اپنے منظور نظر یعنی کہ اپنے وفادار ایس ایس پیز کی وہاں پوسٹنگ کرنے کے خواہش مند ہیں. اب ہم پورے پاکستان کے پولیس کی تو بات نہیں کریں گے, اس وقت ہم سندھ پولیس کی بات کریں گے. 2 آئی جیز کی میں آپ کو صرف مثال دوں گا. اس میں 2 آئی جیز جو ہے مختلف سمتوں میں چلنے کے حوالے سے اپنی شہرت رکھتے ہیں. ایک اے ڈی خواجہ کا میں ذکر کروں گا, دوسرے جو ہے ہمارے قابل احترام جو موجودہ آئی جی میں ان کا ذکر کروں گا. اب ان دونوں کے دور میں جو ہے کس قسم کے لوگ جو ہے افسران لاجسٹک میں اور ایم ٹی میں پوسٹڈ تھے. اب خاور اکبر شیخ جو ہے یہ ایم ٹی میں ایک طویل عرصے سے چلے آ رہے ہیں, یعنی کہ اے ڈی خواجہ کے دور میں بھی تھے اور موجودہ آئی جی کے دور میں بھی ہیں. اب جا کے انہوں نے چینج کیا اور وہاں پر جو ہے انہوں نے جو ہے علی شیر جاکرانی کی پوسٹنگ کر دی, لیکن وہاں سے جو ہے خاور اکبر شیخ کو لاجسٹک میں لگا دیا. کان یہاں سے پکڑے یا کان وہاں سے پکڑے, بات تو ایک ہی ہے. لاجسٹک پہلے ایم ٹی میں تھے, پہلے 2-4 جن کے پاس تھے ایم ٹی لاجسٹک دونوں کا, لیکن اب لاجسٹک میں ان کی پوسٹنگ کر دی. یہی خاور اکبر شیخ جو ہے اے ڈی خواجہ کے دور میں بھی تھے. اسی طریقے سے نعیم شیخ جو ہے لاجسٹک میں تھے خود اے ڈی خواجہ کے دور میں. اس کے بعد پھر قمر جسکانی آ گئے لاجسٹک میں. اب قمر جسکانی بھی خود اے ڈی خواجہ کے بہت ہی کلوز ہیں, بہت ہی قریبی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس لاجسٹک میں پوسٹنگ کا انعام جو ہے وہ انہیں اب ایسٹ کے ایس ایس پی کی پوسٹنگ کے حصے سے انہیں دے دیا گیا. اب قمر جسکانی خود آئی جی مشتاق میر کے زمانے میں بھی وہیں پر تھے, اب جا کے انہوں نے چینج کیا. اسی طریقے سے جو ہے فائننس میں جو ہے وہ دوست علی بلوچ جو ہے پچھلے کوئی 10 سالوں سے جو ہے وہ ایز اے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کے ایسے سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے. اب ان 10 سالوں میں جتنے بھی آئی جی آئے تو ان تمام آئی جیز کے بارے میں آپ آنکھ بند کر کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں یا یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سرکاری فنڈز کے بارے میں ان کی خیالات کیا تھے یا ان کی سوچ کیا تھی یا ان کے ساتھ ان کا برتاؤ یا سلوک کیسا ہوتا ہوگا, وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس لیے کہ دوست محمد بلوچ جو ہے وہ 10-11 سالوں سے جو ہے مسلسل جو ہے فائننس کے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے. عمران یعقوب جو ہے وہ بھی لاجسٹک میں رہ چکے ہیں ایک زمانے میں, اے آئی جی لاجسٹک. تنویر عالم اوڈو اس وقت ہیں فائننس کے اے آئی جی. تو آپ یہ 2 میں نے آپ کو مثالیں دی کہ دونوں کے دور میں جو ہے کون کون جو ہے وہ لاجسٹک میں, ایم ٹی میں اور فائننس میں رہے. ایک آئی جی جو ہے وہ اس کا رخ شمال کی طرف ہے تو دوسرے کا رخ جنوب میں, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ان کے جو ان ٹرائیکر میں جو انہوں نے پوسٹنگ کی تھی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس طبیعت کے تھے یا ان کی سوچ یا ان کے خیالات جو ہے یہ سرکاری فنڈز کے بارے میں کیا تھے. اس سے یہ اندازہ, یہ ایک وہ ٹرائیکا ہے کہ اس سے کوئی کانسٹیبل بھی جو ہے یہ اندازہ بآسانی لگا سکتا ہے کہ ان کا آئی جی جو ہے مطلب کہ سرکاری فنڈز کے معاملے میں ان کے خیالات کیا ہیں. سرکاری فنڈز جو ہے وہ اس کا استعمال وہ میرٹ پر کرتے ہیں یا کہ خود کھا جاتے ہیں. وہ ان 3 پوسٹنگوں سے کوئی بھی جو ہے بآسانی لگا سکتا ہے, اے آئی جی ایم ٹی, اے آئی جی لاجسٹک اور اے آئی جی فائننس. ناظرین اسی کے ساتھ یہاں جاتا ہوں. اللہ حافظ.